پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا ہم اگلے سری لنکا ہیں۔ دوستو آج کل آپ یہ نعرے ہر طرف سن رہے ہوں گے، لیکن یہ ڈیفالٹ کیا ہے؟ کیا واقعی پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے؟ اگر ڈیفالٹ ہوتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے کیا نتائج ہوں گے اور ڈیفالٹ سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ویلکم بیک ٹو راجہ ٹی وی۔ دوستو ڈیفالٹ کا مطلب کسی معاہدے کی خلاف ورزی یا کسی پرومس کو توڑنا ہے۔ دا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی IMF کسی ملک کو ڈیفالٹ اس وقت ڈکلیئر کرتا ہے جب اس ملک کی گورنمنٹ اپنے لیے گئے قرض کو ادا کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ سری لنکا، یوکرین، زیمبیا، لبنان اور ارجنٹائن ان ملکوں میں شامل ہیں جنہوں نے حالیہ دنوں میں اپنے قرضوں میں ڈیفالٹ کیا۔ نقدی کی کمی کا شکار پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر ہے یا کم از کم اس خطرے کے زون میں ہے۔ افراط زر بڑھ رہا ہے، ڈالر مضبوط ہو رہا ہے، قرض لینے کی لاگت بڑھ رہی ہے اور عالمی ترقی میں کمی آ رہی ہے۔ کئی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوٹ اور اکنامکس پاکستان کے تباہ کن قرضوں کے بحران کے بارے میں خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں۔ سیاسی عدم استحکام، پیچیدہ گھریلو پالیسیوں اور مشکل بیرونی ماحول نے ملک کو ایک چیلنجنگ اقتصادی موڑ پر دھکیل دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس موجودہ زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو کر $5.82 بلین پر آ گئے ہیں، جو تقریباً پچھلے 8 سالوں کی کم ترین سطح ہے۔ ان موجودہ ذخائر سے بس 1 ماہ کی درآمدات کی بمشکل ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کو آنے والے مالی سال میں اپنے غیر ملکی قرض دہندگان کو $33 بلین سے زائد کی رقم ادا کرنی ہے، جس میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں $33 بلین اور $10 بلین کے قرضے کی ادائیگی شامل ہے۔ اپنے قرضوں کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے، کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کو کم کرنے اور ڈیفالٹ کی تلوار سے بچنے کے لیے پاکستان کو غیر ملکی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان ابھی شاید سری لنکا جیسی صورتحال میں نہیں ہے، لیکن یہ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ دوستو اگر پاکستان اپنے قرضوں کی ذمہ داریوں میں ڈیفالٹ کرتا ہے تو قرض دہندگان ممکنہ طور پر اپنے قرضوں کی مکمل ادائیگی کا مطالبہ کریں گے۔ یہ لیکویڈیٹی بحران کا باعث بن سکتا ہے کیونکہ پاکستان کے پاس اپنے قرض دہندگان کو ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہوگی۔ اس ڈیفالٹ کا سب سے پہلا اور سب سے واضح اثر غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی ہوگی۔ ملک اپنی قرض کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ سرمایہ کاروں کو اپنی سرمایہ کاری پر کوئی واپسی نظر نہیں آئے گی، جس سے وہ بھاری نقصان کے خطرے میں پڑ جائیں گے۔ یہ ملازمتوں کے نقصانات اور شدید معاشی بدحالی کا باعث بن سکتا ہے۔ مزید یہ کہ کم غیر ملکی سرمایہ کاری کے آنے سے پاکستانی روپے کی قدر گر جائے گی، کیونکہ سرمایہ کار اپنی سرمایہ کاری کو کیش آؤٹ کرانے کی کوشش کریں گے۔ دوستو ملک کا بینکاری نظام افراتفری کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ بینک روزمرہ ضروریات کے کاموں کے لیے فنڈز تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ مہنگائی میں بھی نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اشیاء کی درآمد میں خاطر خواہ کمی آئے گی اور مقامی اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ملک کے ڈیفالٹ سے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ پر بھی شدید اثر پڑے گا۔ سرمایہ کار اپنی سرمایہ کاری روکیں گے اور مارکیٹ پر سرمایہ کاروں کا راج ہوگا، جو پاکستان کے عام لوگوں کے لیے بری خبر ہوگی۔ سیدھے الفاظ میں کہیں تو اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے قرضوں کی ادائیگی میں ناکام رہا، کیونکہ اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے ڈالرز نہیں ہیں۔ اس کے نتیجے میں پاکستان قرضوں کی منڈیوں سے باہر ہو جائے گا، یعنی کہیں سے بھی کوئی قرضہ ملنے کا چانس نہیں رہے گا، اور اگر قرض ملے بھی تو اس پر بھاری سود ادا کرنا ہوگا، جس سے ملک کی درآمدات اور برآمدات پر شدید اثر پڑے گا۔ ممکنہ طور پر برسوں تک ضروری اشیاء جیسے پیٹرول، گیس اور سبزیاں درآمد کرنے سے قاصر رہے گا۔ بجلی پیدا کرنے کے لیے فوسل فیول کے بغیر بڑے پیمانے پر بلیک آؤٹ ہو جائے گا اور صنعتیں ٹھپ ہو جائیں گی۔ قرضوں کی ادائیگی کے انتشار سے نمٹنے کی کوشش میں پاکستان کی معیشت کو ٹیکسوں میں بڑے پیمانے پر اضافے اور اخراجات میں کٹوتیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ الجھن اور ابہام کی وجہ سے عام لوگ اپنی تمام رقم بینکنگ سسٹم سے نکالنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ رقم نکالنے سے بچانے کے لیے حکومت اپنے بڑے بینکوں کو بند کر سکتی ہے، جو بینکنگ کے بحران کو مزید تقویت دے سکتے ہیں۔ دوستو ان تمام باتوں سے پیدا ہونے والی ہلچل سٹاک ایکسچینج میں بھی محسوس کی جائے گی، کیونکہ جب تک صورتحال مستحکم نہیں ہوتی کوئی بھی سرمایہ کار غیر یقینی طور پر شیئرز خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جس سے پاکستان کی ریپوٹیشن کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کی اقتصادی درجہ بندی میں کمی آ سکتی ہے، جس سے قرض لینا اور تجارتی سودے کرنا مزید مشکل ہو سکتا ہے۔
ڈیفالٹ کی وجہ کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دوستو، اسٹیٹ بینک کے گورنر جمیل احمد کے مطابق ملک کا موجودہ معاشی بحران بنیادی طور پر تباہ کن سیلابوں کی وجہ سے ہے اور کچھ خارجی عوامل جیسے معاشی گراوٹ اور یوکرین رشیا جنگ وغیرہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان اپنے تمام قرضوں کی ادائیگی وقت پر کرے گا اور رواں سال کے سیکنڈ ہاف میں آمدن میں اضافہ متوقع ہے۔ لیکن وہ یہ بیانات شاید دوست ممالک سے ملنے والی امداد کو مد نظر رکھتے ہوئے دے رہے ہیں، لیکن کیا ہو اگر چیزیں اس کے برعکس ہوں؟ دوستو، پچھلے کچھ ڈیفالٹ کرنے والے ممالک جیسے ایکواڈور، یوکرائن، ارجنٹائن یا سری لنکا کا جائزہ لیا جائے تو مالی بد انتظامی اور سیاسی عدم استحکام، یہ دو چیزیں ان کے ڈیفالٹ کی بڑی وجوہات تھیں، اور بدقسمتی سے پاکستان اس وقت ان دونوں صورتحال سے نمٹ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ڈیفالٹ سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے پاکستان کو کچھ سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو سبسڈی اور غیر جنگی فوجی بجٹ جیسے ضرورت سے زیادہ اخراجات میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ لاکھوں ڈالرز کے غیر استعمال شدہ ریونیو کو لیک ہونے سے روکنے اور ٹیکس چوری کے معاملے سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو ایک منظم اور ٹارگیٹڈ اپروچ کی ضرورت ہے۔ حکومت کو ڈالرز اور دیگر اشیاء کی سرحد پار سمگلنگ کو روکنے کے لیے نئے طریقے وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو ایک مضبوط میکرو اکنامک اور فائنینشیل ریگولیٹری سٹرکچر کی ضرورت ہے تاکہ بحران کے معاشی اخراجات کو کم کیا جا سکے۔ غلط معلومات کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے حکومت کو معاشیت کے بارے میں رپورٹنگ کے لیے میڈیا کے پیشہ ور افراد کے ذریعے ایماندارانہ عوامی رابطے کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، اس افراتفری کے ماحول میں سیاسی جماعتوں کو اعتدال کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور اس تعطل کو ختم کرنے کے لیے اہم اقدامات کرنے ہوں گے جس سے بے چینی اور بے یقینی کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ حکومت کو اپنی غلیظ سازشوں اور اقتدار میں قائم رہنے کی مہم سے زیادہ معیشت کی فکر کرنی ہوگی تاکہ ملک اس مشکل وقت سے نکل سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور ہم عوام کو عقل و شعور دے تاکہ ہم اپنے لیے ایک صحیح نمائندہ چن سکیں جو ہمارے ملک کو ترقی کی راہوں پر گامزن کر سکے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔